یہ کس نے بتایا آپ کو کہ عورت کو مرد سے کم ہے؟ مثلاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی 11-12 آیت ہے، اس کو نکال کے پڑھیے. اس میں ماں اور باپ کا حصہ بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک مرد ہے ایک عورت ہے. کیا بیان کیا گیا؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا کہ اس میں ماں باپ کا حصہ سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے نا. کیا بیان کیا گیا؟ ماں میں سے ایک ماں عورت ہے، مرد ہے. آپ نے کہا کہ عورت کا حصہ کم ہے، تو ماں باپ کا کیا حصہ بیان ہوا؟ نہیں، پہلے ماں باپ کا بتائیے. بالکل برابر ہے، 1/6 ماں کا، 1/6 باپ کا. اچھا جی ہاں، ایسا ہی ہے نا. تو پھر عورت اور مرد کا تو کوئی تعلق نہ ہوا اس سے. اب آپ یہ کہیے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے سے کم کیوں؟ عورت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ عورت تو ماں بھی ہے. ہاں، اس لیے کہ لڑکے کے اوپر والدین کی تمام ذمہ داریاں ڈالی گئی. تو بڑی سادہ بات ہے، اسی اصول پر جیسے ابھی میں نے آپ کو شوہر کے بارے میں بتایا. یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو سنبھالے، اس کی ذمہ داری ہے ان کا علاج معالجہ کرائے، اس کی ذمہ داری ہے بوڑھے ہو جائیں تو اپنے پاس رکھے. ذمہ داری اسی کی. بیگم صاحب جو بچی ہے ہماری، اس نے تو جیسے ہی وہ بڑی ہوگی دوسرے گھر چلے جانا ہے، اس کی ساری منفعت اس کے سسرال کو منتقل ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑی انصاف کے ساتھ اللہ نے فیصلہ کیا ہے. ماں اور باپ دونوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پوری ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، دونوں کا حصہ بالکل برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ جذبات سے فیصلے نہیں کرتے، انصاف سے فیصلے. صرف بیٹی ہے تو بیٹی کو آدھا حصہ مل جائے گا. 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 ان کے پاس چلا جائے گا. یہ ان کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا. باقی بہن بھائیوں کے لیے چھوڑا ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو جانے دیں، آپ کی مرضی ہے آپ بیٹی کو دے دیں. جی نہیں، بھائی بہن ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کے والد یہ چاہیں کہ وہ باقی بھی آپ کو دے دیں تو دے سکتے ہیں. یعنی اس میں یہ حق دیا گیا، چونکہ قبائلی سسٹم میں جب آپ کے بیٹے نہیں ہوتے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بہن بھائیوں پر چلی جاتی ہیں. تو ان کے لیے گنجائش رکھی گئی تھی. اب آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ وصیت کر دیں. اسی طرح وصیت بھی کرنا سیکھیں. لیکن ہاں، وہ وصیت اصل میں میرے والد صاحب کا لاسٹ ایئر انتقال ہو گیا، انہوں نے وصیت نہیں کی. کوئی بھی نہیں کرتا. یہ کیا کیا جائے؟ اس کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنے مال میں وصیت کریں، اور سب سے پہلے آپ کو وصیت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اس وصیت میں آپ دیکھیں، آپ کی کسی بیٹی کی کوئی ضروریات ہے، کوئی بیٹی خدا نخواستہ معذور ہے، کوئی بچہ ایسی صورت میں اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ان سب کے لیے وصیت کرنی چاہیے. وہ کوئی بھی نہیں کرتا. جی، وصیت آپ کریں گے، وصیت سے جو کچھ بچے گا، لیکن وصیت آپ اس اصول پر نہیں کریں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے. نہیں، یہ ضرورت مند ہے، اس کو اس کی کسی خدمت کا صلہ ملنا چاہیے. سارے بچے پڑھا گئے ہیں، یہ ابھی تعلیم پا رہا ہے. بچی طلاق یافتہ ہو کے گھر آ گئی ہے، یعنی 1000 ضرورتیں ہو سکتی ہیں. تو پہلے ضرورتوں کے لیے وصیت کریں، جو بچے گا وہ پھر اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا. اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اتنا وہ فطرت اور عقل اور آپ کے عدل کے مطابق ہے، لیکن جب اس کو سمجھا نہیں جاتا تو اس کے بعد وہ